السلام علیکم، میں ڈاکٹر فارغ بخاری پاک اسلام پارٹی سے بات کر رہی ہوں اور بہت سی باتیں آج ڈسکس کرنے والی ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ ہے کشمیر۔ ابھی ایک جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ یو ایس گورنمنٹ نے اپنی فارن پالیسی میں چینج کیا ہے اور پبلکلی ڈیناؤنس کیا ہے کشمیر کی پرو فریڈم اسٹرگل کو، جو کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ اس سے پہلے ہمیشہ یو ایس کی نیوٹرل پالیسی رہی ہے ٹورڈز کشمیر۔ انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ دونوں کے ساتھ بنا کر رکھیں، لیکن اب پہلی دفعہ آپ کی یہاں پر یہ بیان آیا ہے اور حریت کو وہ اب انفارچونیٹلی حماس کے لیول پر لے کر آ رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ ہونی تھی ایونچولی، اور یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے کہ ہم نے ریئلائز نہیں کیا کہ جیسے جیسے انڈیا اور اسرائیل کی آپس میں اتنی زیادہ دوستی ہوئی ہے اور اتنی زیادہ ملٹری پارٹنرشپ اور انٹرڈیپینڈنس ہوئی ہے، اور اسرائیلی لابیز کا یو ایس کی فارن پالیسی پہ اتنا زیادہ اثر ہے، تو یہ چیز تو ہونی تھی کہ یو ایس جو ہے اس کو اپنی نیوٹرل پوزیشن چھوڑنی پڑے گی، اور انہوں نے چھوڑا ہے انڈیا کی فیور میں ہمیں چھوڑ کر۔ سو ٹیکنیکلی اس وقت ہم لوگ پاکستان کے جو لوگ ہیں اس وقت اکیلے کھڑے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے۔ اس وقت ہمارے پاس سوائے ترکی کے اور سوائے ابھی ایران نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، لیکن ایران نے پریکٹیکلی ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے کشمیریوں کے لیے۔ ترکی نے پریکٹیکلی کچھ کیا ہے کہ انہوں نے بہت دفعہ نہ صرف اسٹیٹمنٹس دی ہیں بلکہ ابھی ریسنٹلی اردوگان نے جو وزٹ کیا تھا اس میں اس نے کشمیر کے ایشو کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا، ایون مسلم کنٹریز میں سے کوئی نہیں کھڑا جو کہ پریکٹیکلی کشمیر کے لیے کچھ کرے۔ اس وقت پاکستان اکیلا کھڑا ہے اس اسٹرگل میں کشمیریوں کے ساتھ، اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کھڑا رہے، ثابت قدم، ہمت نہ ہارے، وہ پیچھے مت ہٹے۔ اور اس وقت میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجی جو ہماری ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم انڈیا کی عوام کو جگائیں۔ انڈیا میں اس وقت بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میجورٹی ایسی ہے جو کہ بالکل بھی مودی کی حرکتوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کشمیریوں کے اوپر اتنا ظلم ہو، لیکن وہ خاموش ہیں، وہ ڈرتے ہیں ان فیشسٹ آر ایس ایس کے کارندوں سے، ان کاؤ ویجیلانٹے گروپس کی بربریت سے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ بھی اس کی شے میں نہ آ جائیں۔ اس وقت ہماری اسٹریٹجی ایز پاکستانیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم انڈین سول سوسائٹی کے اندر انسانیت جگائیں، کیونکہ وہاں پہ انسان ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے مل کے برٹش کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی تھی 1 سینچری پہلے، اور آج ہم نے کشمیر کو بھی آزاد کرانا ہے، تو اس میں ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم انڈین سول سوسائٹی کو جگائیں، ان کو کھڑا کریں۔ وی شوڈ ڈو اے کال فار میس سول ڈس اوبیڈینس انڈیا میں، کہ جیسے مارٹن لوتھر کنگ نے یہاں پہ لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا امریکہ میں، ویسے ہی انڈیا میں ایک میس سول ڈس اوبیڈینس کھڑی ہو، وہاں پہ بھی ایک مارٹن لوتھر کنگ کھڑا ہو جو کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھائے انڈیا کی گورنمنٹ کے خلاف، اور ان کے حقوق کے لیے جنگ کرے، ایک سول ڈس اوبیڈینٹ جنگ جس میں کوئی خون نہ بہے، کوئی خون خرابہ نہ ہو، جو کہ ٹوٹلی پیسفل ہو، کیونکہ یہی علاج ہے اس وقت مودی کی حرکتوں کا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اگر پاکستان کا ساتھ اس اسٹرگل میں چھوڑ دیا ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے کبھی ہمارا ساتھ دیا ہی نہیں تھا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس تو پہلے ہی اسرائیل کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے عمل کر رہا ہے، اس لیے ان سے امید رکھنا کہ وہ ہمیں کشمیر میں ہیلپ کریں گے یا کشمیر میں ہمارے خلاف سٹینڈ نہیں لیں گے، جبکہ وہ آلریڈی اسرائیل میں کے لیے فلسطینیوں کے خلاف سٹینڈ لے رہے ہیں اتنے عرصے سے، بہت بڑی حماقت ہے۔
اس لیے خدا کے واسطے یونائٹڈ اسٹیٹس سے امیدیں رکھنا چھوڑ دیں. یہ جو آپ آگے پیچھے ٹرمپ کے پھرتے ہیں، پلیز اس کا پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹرمپ نے آپ کے کام نہیں آنا. اس وقت آپ یہ سوچیں کہ آلموسٹ سعودیہ اور قطر کی دوبارہ سے جنگ شروع ہونے والی تھی، اس میں ٹرمپ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہاں پر اگر یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے تو اس میں اسرائیلی لابیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہمیں ایز پاکستانیز کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے. ہمیں یہ جنگ کشمیریوں کو جتوانی ہے، کیونکہ کشمیری اس وقت بربریت کی جو سلوک برداشت کر رہے ہیں وہ بہت ہی خراب ہے، بہت ہی برا حال ہے وہاں پر. اور ہم لوگ اپنے تو رونے روتے ہیں کہ یہاں پہ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ تو ان کے بچوں کو اس طرح سے اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. ہر روز ایک شخص مر رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، اور ان کی عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. تو پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اب ایک اسٹریٹجی لے کر آئیں جو کہ بہت مختلف ہو اور جو بہت افیکٹو ہو. دیکھیں، کشمیر کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف انڈیا اور پاکستان کے ہاتھ میں ہے. اس میں آپ اگر یو ایس کو نہ انوالو کریں، یونائٹڈ نیشنز کو نہ انوالو کریں، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی اب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گئی ہے. جو لیٹسٹ اینٹونیو جو گٹیرس جو کہ لیٹسٹ ہیڈ آیا ہے، اس نے خود اسرائیلی نیتنیاہو کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دے گا جب وہ فلسطینیوں کے خلاف نہیں جا رہے. حالانکہ اس وقت پوری دنیا میں نان مسلمز کی اتنی زیادہ کیمپین چل رہی ہے فلسطین کے لیے، تو وہ کشمیریوں کو بھلا کہاں سے انصاف دلائیں گے؟ ان کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، فائنینشیل ڈپینڈنس ہے ان کی پرو اسرائیلی لابیز پر، یونائٹڈ اسٹیٹس پر. وہ ان کے خلاف نہیں جا سکتے. یونائٹڈ اسٹیٹس کی فارن پالیسی چینج ہوئی ہے، الائن ہوئی ہے ان اکارڈنس ود دا فارن پالیسی آف اسرائیل آفٹر دی اسیسینیشن آف جان ایف کینیڈی. تو یہاں پہ آپ فارن پالیسی کیسے چینج کرو گے جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ اسرائیل سے سب سے زیادہ آرمز خرید رہا ہے. سو اسرائیل از ڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ انڈیا کے اوپر، اور وہ اسی وجہ سے انڈیا کو پروموٹ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یو ایس انڈیا کو پروموٹ ہونے دے رہا ہے اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے ان دا کشمیر اسٹرگل، اور اب اوپنلی کر رہا ہے. اور افغانستان کو تو اب دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈسکشن کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. اب افغانستان میں جو سچویشن چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ غنی جو ہے ہی از اے لیڈر آف اونلی 20% آف افغانس. 80% آف دی افغانس ڈو ناٹ سپورٹ غنی. یونائٹڈ اسٹیٹس کی مجبوری ہے کہ اس کو پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے، یہ بات پتہ ہے کہ افغانز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. میجورٹی آف دی افغانز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہیں. انڈیا کے ہاتھ میں اس وقت صرف 20% افغانستان ہے، 80% افغانستان پاکستان کے ہاتھ میں. تو آپ اگر افغانستان کو بھی یہ بات بھی یوز کر کے اگر آپ سوچو کہ ٹرمپ آپ کی مدد کرے گا کشمیر میں، وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی جو فرسٹ الائنس ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. اسرائیل اسے آج کہتا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھے گا. اگر وہ اسے کہتا ہے تم کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جائے گا. وہ اوبیڈینٹ ہے ٹو اونلی ون پاور، وہ اور کسی کا اوبیڈینٹ نہیں ہے. آپ اس سے یہ امید رکھو کہ وہ آپ کے لیے کھڑا ہوگا، آپ کے لیے کچھ کرے گا. آپ کی اپنی حماقت ہے. اپنا وقت ضائع کرنا چھوڑ دو. آپ کو جو سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے وہ آپ کو فوکس کرنا ہے انڈین سول کمیونٹی پر. انڈیا کے جو لوگ ہیں، جو میجورٹی لوگ ہیں، ان کے اندر کانشنس کو جگاؤ. وہاں پر ایک سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ انیشیٹ کرواؤ فار کشمیر، کہ وہ خود کھڑے ہو کے اپنی گورنمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے مانگے کشمیر کا حق. تبھی ملے گا کشمیر کو اس کا حق، تبھی ہوگا آزاد کشمیر. دیٹ از دی اونلی وے. دی ادر آپشن از وار. جسٹ گو ٹو وار. وی آر آلریڈی تھرو پراکسی وار. ہم لوگ آلریڈی پراکسی وار تو کر رہے ہیں. ابھی پارا چنار ہو گیا آپ کا. آپ in spite of being having so much of اتنا کچھ، اتنی زیادہ محنت کے باوجود، ایفرٹس کے باوجود پارا چنار ہو گیا.
ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت غدار کھڑے ہیں، سلیپر سیلز بنے ہوئے ہیں اس وقت. اب اگر آپ پارا چنار کی بات کریں، دیکھیں جنرل راحیل شریف نے اور جنرل قمر باجوہ نے بہت محنت کی اور بہت اچھا کام کیا ہے. دے ہیو ورکڈ ویری ہارڈ ان ایریڈیکیٹنگ ٹیررزم فرام پاکستان. لیکن پاکستان میں آج بھی غدار ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں جو خود ہماری اس کشتی میں چھید کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کشتی جو ہے یہ سنک کرنا شروع ہو جاتی ہے. جہاں اگر آپ چھ ہولز بند کرتے ہیں تو یہ غدار جو ہیں کاکروچز کی طرح اور چھید کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ ہمارے ٹوپی میڈیا کا ہے، جو کہ ان دا نیم آف فریڈم آف ایکسپریشن ہر وقت مودی کے گانے گاتا رہتا ہے اور آرمی کے خلاف بھونکتا رہتا ہے. وہ اتنی اینٹی آرمی سینٹیمنٹس انسائٹ کر رہا ہے امنگس دا پاکستان سول سوسائٹی کہ گاڈ فوربڈ یہاں پہ اب ایک جو میں نے ابھی بات کی تھی نا، سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ اگینسٹ انڈین اگریشن ان کشمیر. India has been trying to do that in Pakistan through our media for a long time. And we are seeing the after effects as in Parachinar. Parachinar jo hai, it is an after effect of what India has been trying to do in the form of a civil mass disobedience movement. I hope you get my point. I do not believe in terrorism. I do not believe in bloodshed. I believe in peaceful political activism, which is something we can all do. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں انڈیا میں ایک سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ انیشیٹ کرنی ہے اگینسٹ دی ایگریشن آف انڈین آرمی ان کشمیر. یہ بہت ضروری ہے اور آئی تھنک یہ اس وقت اسٹریٹجی ہمیں اپنانی پڑے گی. دیٹ از آر اونلی آپشن. دیر از نو مور diplomatic solution to what is going on. اس وقت we have fascist leaders all over the world. آپ کا یونائٹڈ اسٹیٹس میں ٹرمپ جو ہے he is pro-fascism. He is an Islamophobe. He hates Islam. He thinks Islam is a radical religion. And ہمیشہ وہ he blames all the Muslims. ابھی پھر آپ دیکھیں مسلم بین ہو گیا یہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اس نے کروا دیا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو آپ کا مودی ہے وہ آر ایس ایس کا ایجنٹ ہے اور وہ آر ایس ایس کی جو آر ایس ایس بات کرتی ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے. ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں فیشزم کے ساتھ. فیشزم کا علاج جو ہے نا وہ پیار محبت نہیں ہے. اگر اس کا علاج پیار محبت ہوتا تو ورلڈ وار 2 ہونی نہیں تھی، کیونکہ ہٹلر کو پیار محبت سے منا لیا جاتا. یہ اس کا علاج یہی ہے کہ یا تو انڈین سویلینز خود کھڑے ہوں اس کے خلاف اور اس بربریت کے خلاف، اور آلریڈی وہ کھڑے ہو گئے ہیں. ڈاکٹر ویٹا پال ہے، اروندھتی رائے ہے، اس طرح کے بہت سارے ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ کھڑے ہو گئے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کے اوپر جو بربریت ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، وہ ختم ہو، ان کو ان کا پلیبیسائٹ کا حق دیا جائے. لیکن دیٹ از ناٹ انف. ہمیں ایک مارٹن لوتھر کنگ ٹائپ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ چاہیے انڈیا میں فار دا سیک آف کشمیر. That is the only non-violent solution of Kashmir right now. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے, if you fail to do that, then it is war. It is direct combat between two nuclear forces of the world. That is India and Pakistan. Unfortunately, it's the hard truth. میری اگر آپ پچھلی آرکائیو میں جائیں تو میں نے بہت پہلے یہ بات کر دی تھی کہ مودی کا جو فیشزم ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے وار کے. Unfortunately, this is the hard, bitter truth that you all have to swallow. کہ آپ کی 70 سال کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس کا 1% بھی فائدہ نہیں ہو رہا. پاکستان از لوزنگ دس وار انفارچونیٹلی، کیونکہ آپ کے یہاں پہ غدار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا میڈیا ٹوپی ہے، آپ کا میڈیا جو ہے اس کے رائٹس انڈین کمپنیز کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں. آپ کے یہاں پہ آرمی کیا کیا کرے، را کے ایجنٹس یہاں پہ چپے چپے پر ہیں. آپ کی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز نے، آپ کی ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے بے نظیر کے زمانے میں یہاں پہ اتنا را ایجنٹ آیا ہے. ابھی نواز کے زمانے میں
اتنا کچھ ہو رہا ہے, اس کی اپنی فیکٹری سے آپ کو انڈین ایجنٹس مل رہے ہیں, ڈان لیکس کا ایشو کھڑا ہوا ہے, پھر بھی نواز جو ہے وہ کھلا پھر رہا ہے, ہی از ڈوئنگ وٹ ایور ہی وانٹس ٹو, وہ اوپنلی جندل سے ملتا ہے اپنی پرائیویٹ بزنس میٹنگ کے لیے. ہاؤ از ہی ایون الاؤڈ, how is he even allowed to do business in India when we are at the peak of our war with India in Kashmir, and when India is attacking us, our children, our civilians on our soil? How is it even legitimate for our ruler to carry on any business activity like this right under our noses? اور ہم عمران کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, عمران کرے سارا کچھ. وہ ایک عمران کیا کیا کرے گا, مطلب اس سے آئی مین یو گائز آر, آپ لوگ خود کیوں نہیں کچھ کر رہے ہو, سب کچھ کھڑے ہو, وائی آر یو ٹالریٹنگ آل دس, کیوں برداشت کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ پارا چنار ہو گیا, کس نے کرایا, کیسے ہوا؟ وہ آرمی کا قصور نہیں ہے, انٹیلیجنس کا قصور نہیں ہے, آپ کے اپنے یہاں پہ غدار بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جو کہ ان کو رہائش دیتے ہیں, جن کے گھروں سے اتنے اتنے ڈالرز ملتے ہیں آپ کو. ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ پھر جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو ان کو چھوڑ کیوں دیا جاتا ہے؟ اور جب ATC میں ان کو آپ ڈیتھ سینٹنس دیتے ہو تو اب باہر سے 2 فون آ جاتے ہیں, تو ان کو چھوڑ کیوں دیتے ہو؟ آپ کیوں ٹالریٹ کرتے ہو یہ سب کچھ, کیوں برداشت کرتے ہو؟ پاکستان ختم ہو جائے گا ایسے. باز آ جاؤ, اب چھوڑ دو بس, اب بہت برداشت کر لیا. اتنی ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پہ آپ کے سامنے آپ کا جہاز ڈوب رہا ہے اور جو لوگ آپ کے جہاز میں چھید کر رہے ہیں ان کو آپ برداشت کر رہے ہو. انف از انف. آپ کی اس وقت جو سچویشن جا رہی ہے وہ اچھی نہیں جا رہی ہے. ڈپلومیٹک فرنٹس پہ بھی یو آر الون, وی آر الون رائٹ ناؤ. پاکستان اس وقت اکیلا کھڑا ہے کشمیر کے لیے, نہ ہمارے ساتھ کوئی مسلمان ملک کھڑا ہے, نہ ہمارے ساتھ کوئی نان مسلم ملک کھڑا ہے. چائنا جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے گا, لیکن بہت زیادہ سپورٹ نہیں کرے گا. چائنا سے اتنی امید مت رکھو. چائنا کی اس وقت بہت زیادہ انٹر ڈپینڈنس ہے ود US اکانومی, بیکاز چائنا کے جو میکسیمم بائرز ہیں وہ US کے کنزیومرز ہیں. چائنا آج اگر US کنزیومر جو ہے وہ چائنا کے پروڈکٹس خریدنا بند کر دے, چائنا ول سفر فرام $1 billion لاس ان ریونیو. چائنا کبھی وہ افورڈ نہیں کر سکے. حالانکہ US owes China a lot of money, but China could lose a lot of money in business اگر اسے US کا کنزیومر اس کے پروڈکٹس خریدنا چھوڑ دے. اس لیے ان کی انٹر ڈپینڈنس ہے. آپ ان سے یہ امید رکھو کہ وہ US کے سے ناراض ہو کے, کو ناراض کروا کے اور یونائٹڈ نیشنز کو ناراض کروا کے آپ کا ساتھ دیں گے کشمیر میں, تو آپ بھول جاؤ. وہ چاہے جتنی بھی آپ کی ساتھ ہو, برادرلی ریلیشن شپ ہو, جتنی بھی محبت ہو, جتنا بھی کچھ ہو, لیکن وہ اپنے آپ کو قربان نہیں کریں گے آپ کے لیے. یہ آپ کی جنگ ہے, یہ ہماری جنگ ہے, اور یہ ہمیں ہی لڑنی ہے, اور ہمیں طریقے سے لڑنی ہے بغیر کوئی خون بہائے. کیونکہ ہم ان درندوں کی طرح, ان کے انڈین آرمی کے درندوں کی طرح نہیں, ہم انسان ہیں, ہم ہیومنس ہیں. ہمارے دل میں کانشنس ہے, ہمارے دل میں ضمیر ہے. اگر کسی بے گناہ کا خون بہتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. ان کی طرح نہیں ہے کہ یہ ان کے جو کاؤ وجلانٹے جاتے ہیں اور جا کے گائے ماتا کے نام پر اس طرح سے مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں. ہمارا اس پہ بھی دل دکھتا ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی مر رہا ہے. کل کو وہی مسلمان بھائی ہمیں گالیاں دے نیشنلزم کے نام پر. اور ہوتا ہے ایسے, انڈین مسلم جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں پاکستانیوں کو نیشنلزم کے نام پہ, لیکن ہم پھر بھی روتے ہیں ان کے لیے. یہ ہم ہیں, یہ ہم لوگ ہیں, یہ ہمارے ضمیر ہیں کہ ہم روتے ہیں ان کے لیے کہ ہاں تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تمہارے مسلمان بھائی ہو, لیکن وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ تم لوگ نیشنلزم کے نام پہ. ان کے لیے نیشنلزم زیادہ ضروری ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو پاکستانی ہیں, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ویسے ہیں. تو یہ فیکٹرز ہیں کہ مودی جو ہے ہی از گوئنگ ٹو آل ایکسٹریمس. 5 دفعہ وہ US کو وزٹ کر چکا ہے کیونکہ اس کو وار چاہیے. اس کے پیچھے RSS کھڑی ہے, اس کو اپنا ہندوتوا اخند بھارت چاہیے پاکستان کے اندر. اور آپ کی جو غدار ٹوپی میڈیا والے, اور آپ کے جو غدار یہاں پہ پولیٹیشنز, اور آپ کے جو غدار یہاں پہ ایکٹیوسٹ, اور یہ جو بعض NGOs ہیں, یہ سب کی سب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اخند بھارت ہندوتوا بن جائے. اس لیے کائنڈلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو تو پلیز ہیو زیرو ٹالرنس فار کرپشن اینڈ ٹیررزم, وچ مینس کہ جو غدار ہے
اس کو جیل میں ڈالو, ATC میں ڈالو, چاہے وہ آپ کا پرائم منسٹر ہے, چاہے وہ آپ کا نیب کا ہیڈ ہے, چاہے وہ آپ کے FBI کا ہیڈ ہے, کوئی بھی ہے. اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو کہ کسی غریب کے ساتھ آپ کرتے ہو. آج جمشید دستی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سا لا؟ یہ آپ نے جنگل کیوں بنایا ہوا ہے پاکستان کو؟ مجھے ایک بات بتاؤ. ہمارے پاس لاز ہیں, ہمارے پاس اسلامک لاز بھی ہیں, کلازٹ میں بند کیا ہوا ہے آپ نے اس کو. جمشید دستی بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اس نے جو ظالم تھا اس کے خلاف مظلوم کے لیے اپنا سر اٹھایا, اپنی آواز اٹھائی, اور آج اس بیچارے کو آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے. تو یہ تو ہماری سچویشن چل رہی ہے کہ جو اچھا ہے, جو شریف ہے, جو نیک ہے, اس کو تم جوتے مارو, اور جو ایان کی طرح بدماش ہے, جو غلط کام کرتا ہے, یا زرداری کی طرح غلط کام کرتا ہے, اس کو پروٹوکول دو اور اس کی ریلیوں پہ جاؤ, اس کو جا کے ووٹ دو, اس کے پولنگ سٹیشنز پہ جا کے بیٹھ جاؤ. اور جو آپ کی جس کی فیکٹریز سے آپ کو ایجنٹس ملتے ہیں, اور جس کی بیٹی جو ہے وہ ڈان لیکس کی پرپیٹریٹر ہو, اس کو آپ اپنے سر پہ مسلط کرو. تو یہ تو مطلب کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ خدا کے واسطے ہوش کر لو اگر چاہتے ہو کہ پاکستان سالم رہے. اور یہ ٹوپی میڈیا سب سے پہلے تو غداروں کا تو صفایا کرو نا. یہ جو آپ کے ملک میں, ہمارے ملک میں غدار بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے ملک کو بیچتے جا رہے ہیں, خدا کے واسطے پہلے ان کا تو صفایا کرو. ہمارے سب سے بڑے دشمن تو یہ ہیں. بعد کے جو دشمن ہیں وہ تو بعد کے ہیں. پہلے ان دشمنوں کا تو صفایا کرو تاکہ یہاں پہ امن ہو, سکون ہو, تاکہ پارا چنار جیسی باتیں دوبارہ سے نہ ہوں. یہ جو سلیپر سیلز ہیں یہ ختم ہوں, ورنہ نہ آپ کے بچے کی جان محفوظ ہے, نہ میرے بچے کی جان محفوظ ہے. یہاں پہ کچھ پتہ نہیں کب کس وقت کون سا سلیپر سیل کھل جائے اور کون اس کو سپورٹ کرے, کون سا پولیٹیشین جو ہے کچھ ڈالرز کے بدلے میں اس کو سپورٹ کرے, اور کون سا حکومت کا ریپرزینٹیٹیو ہے جو کہ بک جائے. ہر شخص کے اوپر یہاں پہ پرائس ٹیگ لگا ہوا ہے, اور وہ پرائس ٹیگ اس لیے لگا ہوا ہے کہ اس کو ہم اجازت دیتے ہیں پرائس ٹیگ لگانے کی. ہم نے اپنے لاز اتنے ویک کر دیے ہیں, ان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہر شخص کے پرائس ٹیگ کو ہم اتار نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ پیسہ پھینکتے ہیں, اور یہ کتے جو ہیں یہ پیسے کی اسمیل کے پیچھے جا کر بک جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اتنا خون بہایا جا رہا ہے, غریب لوگوں کا اتنا ظلم ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کشمیر میں کشمیری کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور ہم بے بسی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں. ہماری کوئی بات نہیں سن رہا ہے, نہ یونائٹڈ نیشن سن رہی ہے, نہ یونائٹڈ اسٹیٹس سن رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کمزور ہو چکے ہیں اندر سے. ہمارے غداروں نے ہمیں کمزور کر دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط بنیں, کشمیر آزاد ہو, کشمیریوں کو ان کا حق ملے, ہر پاکستانی کو اس کا حق ملے, تو جمشید دستی جیسے لوگوں کو سپورٹ کرو, اور جو غدار ہیں ان کو جوتے مارو اور ان کو ان کے تختوں سے اتارو. تھینک یو ویری مچ.